کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی 7 آیات پر مشتمل سورت، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ۔ کیسے کہ اس کو اگر غور کریں تو شروع میں اللہ کی تعریف ہے، پھر ایک دعا ہے، تو بنیادی طور پر یہ دعا ہے، اور دعا ہے ہدایت کی۔ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، لہٰذا وہ ہدایت جو قرآن کریم دیتا ہے اور جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ حاصل ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ اللہ نے انسانوں کو سکھائی کہ ایسے کہا کرو، یعنی صرف دعا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ طریقہ دعا بھی ہے کہ دعا کرنی ہے تو ہمیشہ اس طرح سے کرنی۔ کیسے کرنی ہے کہ سب سے پہلے دعا کا ادب سکھایا کہ جس سے دعا مانگنی اس کے عظمت کا اظہار کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ خود سکھا رہا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین، بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی عبدی۔ اچھا یہ اندازہ کیجئے سکھایا کس نے ہے یہ فقرہ، یہ صورت سکھائی کس نے ہے؟ اس نے خود سکھائی۔ توفیق کس نے دی ہے؟ اس نے خود دی ہے۔ زبان کے اندر بولنے کی رکھی ہے، ساری صلاحیتیں اس کی عطا کی ہوئی ہیں، اور جو جملہ عطا ہوا ہے، جو فقرہ عطا ہوا ہے، جو کہنے کے لیے گفتگو عطا ہوئی ہے، وہ بھی اس نے عطا کی۔ لیکن مہربان اتنا ہے کہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ کے بندے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کچھ تو اس نے خود کیا ہے، عطا تو اس نے خود کیا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی فعل کی نسبت بندے کی طرف کرتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہنا اس نے خود سکھایا۔ لہذا یہ ادب ہے دعا کا کہ پہلے مالک کی تعریف کی جائے اور پھر استحقاق بیان کیا جائے کہ میں دعا کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت نمبر 5 ہے یہ استحقاق دعا ہے، دعا کا استحقاق ہے کہ اللہ یہ میرا استحقاق، اگر میں کسی اور سے مانگتا ہوں تو میرا کوئی اور بھی ہو تو پھر تو مجھے دھتکار بھی دے تو میں کہیں اور چلا جاؤں، میرا جب ہے ہی کوئی نہیں، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، یہ میرا استحقاق، یہ بھی سکھایا ہے اس نے۔ اور پھر انسان دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل دعا، یعنی پوری تمہید دی ہے اس دعا کے لیے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اور یہ راستہ دکھانا بھی ہدایت ہوتا ہے، لیکن منزل مقصود پر پہنچانا، لے چلنا، اہدنا الصراط المستقیم، ذہن میں یہ معنی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو سیدھے رستے پر لے چل، منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اور پھر آخری آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، انعام والے لوگوں کا رستہ، یہ ہے اس رستے پر لے چل۔ اور یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کون سا ہے؟ گمراہوں کے رستے پہ بھی نہ لے کے جا، اور ان لوگوں کے رستے پہ بھی نہ لے کے جا جو جن پر تیرا غصہ ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مغضوب علیہم جو ہے، یہ سورہ بقرہ کی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 میں بتایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ضالین جو گمراہ ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں۔ گویا نہ گمراہوں کے رستے پر لے کے جا، نہ ان کے رستے پر لے کے جا جو ان پر تیرا غصہ ہوا۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر اس سے مراد عیسائی اور یہودی نہ بھی ہو تو اللہ اس رستے پر لے کے جا جو گمراہی سے بھی بچا ہوا ہو اور تیری ناراضگی سے بھی بچا ہوا۔ یہ ہے وہ دعا جس کے نتیجے میں اور جس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ یہ کہہ لیجئے یہ جو خلاصہ ہے پورے قرآن کا، تو پورے قرآن کا خلاصہ اصل میں ہدایت ہے۔ ملتی کیسے ہے؟ ملتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پر، اللہ کی تعریف بیان کر کے اس کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنے سے ملتی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمد سے آغاز ہوا قرآن کا،
اور آخری سورت کا آغاز اعوذ سے، قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس. گویا پورا قرآن الحمد اور اعوذ کے درمیان میں ہے. مناسبت اس میں یہ ہے، الحمد کا معنی ہوتا ہے وہ تعریف جس میں شکر موجود ہو، شکر کے جذبات کے ساتھ تعریف. تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ چونکہ نعمت عطا کرنے والی وہ ذات ہے، لہٰذا دنیا کائنات میں اگر کوئی شکرانے والی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی ہے، نعمت عطا کرنے والا جو وہ ہے. اس لیے ساری زندگی دراصل انسان شکر کرتا رہے اللہ کے انعامات کا تو یہ شکر ادا نہیں ہوتا. یہ ہے پوری زندگی کا مقصد. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے دو راستے بتا دیے، چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے چاہے کوئی کفر کرنے والا. گویا پوری زندگی کا مقصد شکر کرنا ہے، شکر والی زندگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر والی زندگی عطا فرمائے. سورہ فاتحہ انسان کو شکر والی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اور قل اعوذ برب الناس جہاں قرآن مکمل ہے، پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور جہاں قل اعوذ برب الناس ہے وہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ انسان جو شکر کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ابلیس ہے. اور ابلیس سے حفاظت بھی انسان کو اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. قل اعوذ برب الناس، اسی کی تعریف جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور بعین ہی اللہ تعریف بھی تیری، اور اس رکاوٹ جو ابلیس اس میں ڈالتا ہے اس سے حفاظت بھی تیری حفاظت میں آئیں گے تو بچیں گے. یہ ہے پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ. گویا سیانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بے بسی اور عاجزی کے اظہار کی ضرورت ہے. کہ انسان عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے. یہ ہے پورا قرآن آپ کو جو منہج زندگی بتا رہا ہے، جو اسلوب زندگی بتا رہا ہے، وہ یہ